الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ قسم کے بارے میں مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے۔ اس میں جو درود پاک کی فضیلت جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 7750 کے حوالے سے لکھی وہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے ٹورسٹ جس کو ہم کہتے ہیں فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین دعا مانگتے ہیں یعنی ذکر کرنے والے تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ کتاب اللہ کے 8 حروف کی نسبت سے سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں کی 8 نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی، ثواب پانے کی۔ اچھی نیتیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اول تاخیر شرکت کروں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر سنوں گا، ہر نیت کے بعد نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کہوں گا کہ نیکی کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ پر عمل کی نیت سے اہم مدنی پھول، اہم نکات، پوائنٹس لکھنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی نیت سے جب قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں گی اس کا ترجمہ کنز الایمان سے پیش کیا جائے گا، کان لگا کر سنوں گا، اختیار میں ہوا، دل میں اخلاص پایا تو حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت و ترجمہ سنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبارک نام سن کر عز و جل کہوں گا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صحابی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو نیکی کی دعوت دی گئی عمل کروں گا، دوسرے تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور میرے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے جو بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہوں، اور باوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء مرسلین، صحابہ تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے خاندان، آپ کے والدین
اور آپ کی اولاد کو ایصال کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ہے، نام سے ظاہر ہے کہ اللہ کے کلام قرآن پاک کی باتیں کی جائیں گی۔ پچھلے کئی سلسلوں سے ہم قرآن میں بیان کردہ قسموں کے تعلق سے سن رہے ہیں، آج بھی یہی عنوان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی قسم یاد فرمائی، تو آج یہی ہم پڑھنے سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے تحت جو علماء نے مدنی پھول عنایت فرمائے وہ بھی آپ کی جانب بڑھاؤں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آج کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی، اس کے محبوب کی محبت بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 72 72، اس میں ارشاد ہوتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ اے محبوب تمہاری جان کی قسم۔ اس کے تحت خزائن العرفان میں صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اور مخلوق الہی میں کوئی جان بارگاہ الہی میں آپ کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالی نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر و حیات کی قسم نہیں فرمائی، یہ مرتبہ صرف حضور ہی کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اس قسم کے بعد ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ کون بھٹک رہے ہیں؟ کس نشے میں بھٹک رہے ہیں؟ انشاءاللہ یہ مزید سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا، توجہ کے ساتھ سنتے جائیے۔ تفسیر نور العرفان جو کہ حکیم الامت مفسر شہید مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان کی لکھی ہوئی مختصر تفسیر ہے، جیسے خزائن العرفان یہ مختصر تفسیر ہے، اسی طرح نور العرفان یہ بھی مختصر تفسیر ہے۔ اس میں مفتی صاحب اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خدا تعالی کو بڑی پیاری ہے کہ رب عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی جان کی قسم نہ فرمائی۔ اور سبحان اللہ، شفا شریف جو کہ حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض مالکی علی رحمۃ اللہ الکوی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بزرگ سینکڑوں سال پرانے، کم و بیش 800 سال پرانے بزرگ ہیں، یہ لکھتے ہیں اس آیت کے معنی ہیں، کس آیت کے؟ پارہ 14 سورہ حجر آیت نمبر 72 جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، لعمرک، یہ محبوب تمہاری جان کی قسم۔ اس کے تحت قاضی عیاض مالکی علی رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں اس کے معنی ہے وبقائک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بقا کی قسم، اور روایت میں ہے وعیشک یعنی آپ کی زندگی کی قسم، اور ایک میں ہے وحیاتک یعنی آپ کی زندگی کی قسم۔ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم اور بے حد و غایت اکرام و شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
مبارک حیات کس قدر مبارک ہے، عظمت والی ہے، شان والی ہے، رب کی بارگاہ میں کتنی عزت والی ہے، حرمت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان پاک کی قسم یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری بھی رحمت، حیات باطنی آپ کا پردہ فرمانا، آپ کا ہماری نظروں سے اوجھل ہو جانا، یہ بھی رحمت ہے کہ خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میری زندگی اور موت تمہارے لیے بہتر ہے، میرا تم میں رہنا ظاہر ہونا یہ بھی بہتر ہے اور میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زندگی کس طرح بہتر ہے کہ میں تمہارے لیے سنتیں اور شریعت قائم کی، اور باطنی زندگی آپ کا پردہ فرمانا یہ کس طرح بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرما رہے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر برے ہوں تو میں اللہ عز و جل سے تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شارح بخاری حضرت علامہ امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن پاک میں، کتاب اللہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی رسالت کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یہ المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 607، یہ ترجمے والی جو کتاب ہے اس کا میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، تفسیر بغوی میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی سوا آپ کی حیات طیبہ کے، آپ کے علاوہ کسی ایک کی زندگی کی قسم نہیں یاد فرمائی۔ یہ قسم اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوق سے زیادہ معزز ہیں۔ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر در منصور جلد 4 صفحہ 274 آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے علاوہ کسی کی زندگی کی قسم نہیں فرمائی، اور خصائص القبریٰ جلد 2 صفحہ 412 پر فرماتے ہیں، یہ خصائص القبریٰ بھی آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ان خصوصیات کا بیان ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں۔ خصائص لکھتے ہیں آپ کے حیات کی قسم یاد فرمانا آپ کی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یعنی خصائص میں سے ہے۔ اور سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی کہ آپ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں۔ آپ کیا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، یہ جلد 30 صفحہ 159 اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی۔ کن کے شہر کی؟ ہمارے آقا کے شہر کی۔ کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، جہاں ہمارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، جس شہر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک قدموں سے نوازا، 53 سال جس کو نوازا، اس شہر کی قسم، سبحان اللہ، ان کی باتوں کی قسم، ان کے زمانے کی قسم، ان کی جان کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں اے مسلمان، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو
مقام محبوبیت رب کی بارگاہ میں حاصل ہے، کسی کو حاصل نہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی زندگی کی قسم یاد نہ فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ آیا لعمرک میں فرمایا تیری جان کی قسم ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید اعلیٰ حضرت نے روایت نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نہ بنایا نہ پیدا کیا جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہو، نہ کبھی ان کے جان کی سوا کسی جان کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے مجھے تیری جان کی قسم وہ کافر اپنی مستی میں بہک رہے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی خدا تعالی کے نزدیک اس حد کو پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، نہ باقی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ اور تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خدا عز و جل کے یہاں اس نہایت کی ٹھہری کہ حضور کی خاک پاک کی قسم یاد فرمائی کہ ارشاد کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم اس شہر کی۔ اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ بھی کیا جائے گا۔ ابھی جو آج کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور جان کی قسم یاد نہیں فرمائی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی جان پاک کی قسم یاد فرمائی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آئیے سنتے ہیں کیا اس میں حکمت ہے۔ بڑے پیارے پیارے مہکے رنگ برنگے معطر و معمبر مدنی پھول علماء نے عنایت فرمائے۔ جی ہاں، مطالعہ کیجئے، بہت کچھ ملے گا۔ اچھی صحبت اختیار کیجئے، بہت کچھ ملے گا۔ مدنی چینل دیکھیے، بہت کچھ ملے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ کی تحریرات، آپ کے بیانات سنیے، بہت کچھ ملے گا۔ علماء کے پاس ہم آتے کب ہیں، بیٹھتے کب ہیں، ان کی سنتے کب ہیں کہ کچھ ملے۔ بہرحال سنی علماء کی صحبت اختیار کریں گے، دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں جو کہ شروع میں تلاوت کی گئی، پارہ 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 72، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی اور کفار مکہ کے متعلق فرمایا جو کفر و شرک کے نشے میں مدہوش ہیں۔ آپ کو آیت اور اس کا ترجمہ کنز الایمان سے پھر پیش کرتا ہوں۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ کون اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں؟ کفار۔ کہاں کے کفار؟ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے۔ اور ان کو نشہ کیا ہے؟ کفر کا۔ ان کو نشہ کیا ہے؟ شرک کا۔ جی ہاں، علماء نے یہی بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انہیں اسلام عطا فرماتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، مگر یہ اپنے کفر کے نشے میں مدہوش ہیں، یہ اپنے شرک کی مستی میں مست ہیں، بہک رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معجزات دکھاتے ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاتے ہیں، اپنی دعا سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے ہیں، درخت کو بلاتے ہیں، جانور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آقا نے کتنے معجزات دکھائے،
مگر کافر اپنے کفر و شرک کے نشے میں مدہوش ہیں اور ان معجزات کے باوجود ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک جان کی آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، کسی اور نبی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ یہ آپ کی تعظیم ہے، یہ آپ کی بے حد تکریم ہے۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم حدیث نمبر 12420، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی، گویا کہ فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم اور دنیا میں تمہاری عمر اور تمہاری بقا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا صفی بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ روح اللہ اور کلمت اللہ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور آپ کی زندگی کی قسم یاد فرمائی۔ یہ وہ فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں فرمائی۔ محبوبیت کبریٰ، ابھی ہم نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد سنا نا فتاوی رضویہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم یاد فرمائی، والطور، طور کی قسم، اور اپنے محبوب کے شہر کی قسم یاد فرمائی، حیات کی قسم یاد فرمائی۔ تو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ کو طور پہاڑ بہت محبوب ہے، اور شہروں میں مکہ مکرمہ بہت عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی تو یہ ظاہر فرمایا زندگیاں تو اور بھی ہیں، نبیوں نے گزاری، رسولوں نے گزاری، مگر جس نبی کی گزاری ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، وہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمہاری زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک جان کی قسم یاد فرمائی۔ اس کی حکمتیں جو علماء نے بیان کی اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ، عشق رسول موجیں مارنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کو معجزات سے ثابت کیا، اور سبحان اللہ سورہ یونس کی 16ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ فرمائیے اگر اللہ عز و جل چاہتا تو میں تم پر اس قرآن کی تلاوت نہ کرتا اور نہ تم کو اس کی خبر دیتا، سو میں تم میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کے تحت علماء نے جو مدنی پھولین آیت فرمایا، سبحان اللہ، چن لیجیے، یعنی فرمایا نبوت کے ثبوت کے لیے جو میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کون ایمان لایا؟ غور کیجیے، سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوجہ ہوتی ہے نا وہ خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوتی ہے، عظمتوں سے بھی واقف ہوتی ہے، اور لوگ تو بہت معتقد ہوتے ہیں باہر، لیکن گھر والے کسی کسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا کی زندگی کیسی ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ آپ پر ایمان لاتی ہیں۔ دوست یہ بھی دوست کے احوال سے خبردار ہوتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے کہ مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دوست صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی معتقد ہیں، آپ کے دوست آپ کے معتقد ہیں، کیونکہ آپ کو قریب سے جانتے ہیں، اور سبحان اللہ نوکر اور غلام
یہ عام طور پر اپنے آنر کے، مالک کے، سیٹھ کے معتقد نہیں ہوتے کیونکہ قریب سے دیکھتے ہیں. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہ آپ کو قریب سے دیکھتے ہیں تو ایمان لانے والوں میں سبقت کرتے ہیں. حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سب سے پہلے غلاموں میں ایمان قبول کیا. آپ سے اس قدر متاثر، آپ پر اس قدر نثار، اس قدر آپ کے گرویدہ کہ جب یمن سے ان کے اعزاء غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آئے تو انہوں نے آزادی کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو ترجیح دی. اور کیا کہا کہ اس کریم شخص کی زندگی میں جو میں نے چیز دیکھی ہے میں ان کے مقابلے میں کسی کو اختیار نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی گزاری. آپ کی نبوت کے ثبوت کے لیے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے زندگی ایسی گزاری، آپ کی زندگی کافی تھی. اور بغیر کسی معجزے کے آپ کی حیات طیبہ، آپ کی اعلیٰ گفتار، آپ کا اعلیٰ کردار دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے. ایسی باکمال زندگی کسی اور نے، نہ نبی نے بسر کی نہ کسی رسول نے. تو اسی لیے اللہ تعالی نے آپ کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی، لعمرک. سبحان اللہ. اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ جس شخص نے آپ کو جتنا قریب سے دیکھا، آپ کی جان پاک کو، آپ کی حیات طیبہ کو جس قدر قریب سے دیکھا وہ اسی قدر جلد مسلمان ہو گیا. اور جس نے آپ کو دور سے دیکھا، دیر سے دیکھا، وہ اتنی دیر سے مسلمان ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اللہ تعالی نے قسم یاد فرمائی. اس میں یہ وجہ بھی ہے، یہ خصوصیت بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیوں میں سب سے کم عمر زندگی پائی، سب سے کم عمر پائی، مگر سب سے زیادہ اتباع کرنے والے اور سب سے زیادہ پیروکار، فالوورز آپ نے چھوڑے. سبحان اللہ. دیگر نبیوں اور رسولوں نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انسان بھی بڑی مشکل سے مسلمان ہوئے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین مبین کی تبلیغ فرمائی، انسان تو کیا مسلمان ہوئے، ساتھ ہی ساتھ جن بھی مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والا ہمزاد یعنی شیطان، یاد رکھیے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی ایسی کہ آپ کے ساتھ والا شیطان، آپ کا ہمزاد، وہ بھی مسلمان ہو گیا اور آپ کے علاوہ کسی کا ہمزاد مسلمان نہیں. میرے آقا نے ایسی زندگی گزاری. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ درختوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا، حیوانوں نے، جانوروں نے آپ کا کلمہ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی آپ کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی. کسی نبی، کسی رسول کی پوری زندگی سیرت محفوظ نہیں. یہ بھی ہمارے آقا کا امتیاز ہے کہ ولادت با سعادت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی حیات پاک کا ہر باب، ہر چیپٹر محفوظ کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے. آپ کے ارشادات قلم بند کیے گئے، جو آپ نے فرمایا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، سب احادیث کے صفحات میں موجود ہے. آپ کا قول، آپ کا فعل، کس لیے؟ تاکہ اس سے ہدایت حاصل کی جائے. ہمارے آقا کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی اپنے محبوب کی جان پاک کی، آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی حیات کی قسم یاد فرمائی. اور لوگ زندگیاں گزارتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں.
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک دیکھیے، جو آپ نے لوگوں کو کہا اس سے زیادہ خود کر کے دکھایا۔ مثلا لوگوں کو دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور خود آپ 6 نمازیں پڑھتے تھے کم سے کم، تہجد بھی آپ پر فرض ہے۔ لوگوں کو آپ نے 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کا کہا، 2.5%، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا سب اللہ کے راہ میں لٹا دیا، اپنے پاس کچھ نہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص ترکہ چھوڑ کر مر گیا تو وارثوں کا ہے، اور اگر قرض چھوڑ کر مر گیا تو اس کو میں ادا کروں گا۔ لوگوں سے کہا کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزے رکھو، اور خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحر و افطار کے بغیر پے در پے مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جان کے دشمنوں کو امان دینا، معاف کر دینا، یہ بھی ہمارے آقا کی شان ہے۔ انعامات سے نوازا، احسانات سے نوازا۔ ابو سفیان نے کئی بار مدینہ پاک پر حملہ کیا۔ جب مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما فتح ہوا، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے نہ صرف معاف فرمایا بلکہ فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے۔ لوگ قحط سے بھوکے مر رہے تھے مکے میں، تو ابو سفیان نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی مبارک ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات پاک کی قسم یاد فرمائی۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہوتا ہے، ہجرت کے موقع پر پیچھا کرتا ہے، اس کی سواری زمین میں دھسا دی جاتی ہے، آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہے تو آپ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، اور زمین نے آپ کے حکم سے چھوڑ دیا، آپ نے امان لکھ کر دے دی۔ فرمایا میں اس لیے بھیجا گیا کہ مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی گئی، انہوں نے شاہانہ زندگی گزاری، اس زندگی میں فقر کا نمونہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری، آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک جلال سے پورا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات ایسی ہے، آپ کی زندگی ایسی ہے کہ تمام شعبوں کو رہنمائی دیتی ہے، تمام کے لیے رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بکریاں چرائیں، بکریوں کا دودھ دوہا تو چرواہوں اور گوالوں کو اعزاز بخش دیا، سبحان اللہ۔ اپنے کپڑے خود دھو لیے، سبحان اللہ۔ اپنی نالے پاک کی خود مرمت فرمائی، خندق کھودی، تجارت فرمائی، امامت فرمائی، اپنے اصحاب کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی شوہر کے لیے بھی رہنما، باپ کے لیے رہنما، فرما روا کے لیے رہنما، تاجر کے لیے رہنما، آجر کے لیے رہنما، زمین کھودنے والے مزدور کے لیے بھی رہنما ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی عطا فرمائی، کامل زندگی گزاری، ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی، کسی رسول کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ آپ کی حیات پاک کی قسم یاد فرمائی، اور فرمایا لَعَمْرُكَ، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری زندگی کی قسم، سبحان اللہ، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، سبحان اللہ۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت نشان، کیا بات ہے، مزید سنیے، اللہ یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر البیان میں لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، ما خلق اللہ تعالی نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما سمعت
اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مکرم تر کسی کو پیدا نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ نے سنا کہ آپ کے سوا کسی اور کی حیات کی قسم یاد فرمائی۔ لکھتے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، یہ وہ مرتبہ ہے جو عالم دنیا میں سوا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کو نصیب نہ ہوا نہ ہوگا۔ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ صرف اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ آپ نے فارسی کے اشعار لکھیں، اس کا خلاصہ یہ ہے، جب نبی علیہ السلام نے اپنی ہستی کا دعویٰ ختم کیا تو لعمرو کا تاج آپ کے سر اقدس پر رکھ دیا گیا۔ آپ نے اپنی زندگی بندگی کے لیے وقف فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، تو آپ کی زندگی لعمرو کا میں جلوہ گر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مزید لکھتے ہیں کہ لعمرو کا اس لیے یاد فرمایا تاکہ امت کو معلوم ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیسی قدر ہے۔ اب لکھتے ہیں قسم یا تو کسی منفعت کے پیش نظر ہوتی ہے، یا اس سے جس کی قسم یاد کی جائے اس کی عظمت مطلوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم یاد کر کے ان اشیاء کی عظمت کا اظہار فرمایا، جیسے والتین والزیتون، کہ یہ بہت نفع والی چیزیں، اس کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جان پاک کی قسم یاد فرمائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے محبوب کا اس کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے کا طریقہ کار یہ رکھتے ہیں کہ آخر میں کچھ سوالن جواباً بھی کرتے ہیں تاکہ کچھ خلاصہ بیان ہو جائے اور باتیں یاد بھی رہ جائیں۔ تو آئیے ہم سوال جواب کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی کس پارے، کس سورہ کی کس آیت میں اپنے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی؟ پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 72۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس آیت کے تحت حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں کیا فرماتے ہیں؟ جی ارشاد۔ حضرت علامہ ابو الفضل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں، اس آیت کے معنی ہیں وَبَقَائِكَ یا محمد، صلی اللہ تعالی، یعنی اے محمد آپ کی بقا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اور روایت میں وعیشِکَ یعنی آپ کی زندگی کی قسم، اور ایک میں وحیاتِکَ یعنی آپ کی زندگی کی قسم بھی آیا ہے۔ اس سے مقصود حضور علیہ السلام کی انتہائی تعظیم اور بے حد و غایت اکرام و شرف ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ محبوبیت کبریٰ سے کیا مراد ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا، اے مسلمان، یہ مرتبہ جلیلہ اس جان محبوبیت کے سوا کسے میسر ہوا کہ قرآن عظیم نے ان کے شہر کی قسم کھائی، ان کی باتوں کی قسم کھائی، ان کے زمانے کی قسم کھائی، ان کی جان کی قسم کھائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں اے مسلمان، محبوبیت کبریٰ کے یہی معنی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی پر ہم جس قدر ناز کریں کم ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ سبحان اللہ۔ ہم ان کی امت میں سے ہیں جن کی جان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، جن کے سر پر محبوبیت کبریٰ کا تاج سجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات پاک کے صدقے میں
ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے، سنتوں بھری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی، اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع والی زندگی، قبر کی روشنی کا سامان کرنے والی زندگی، قیامت کا 50,000 سالہ دن آسان کرنے کی کوشش کرنے والی زندگی، پل صراط پر سلامتی کے ساتھ پار لگنے کی تیاری والی زندگی، میزان عمل پر کامیابی اور نیکیوں کا پلڑا وزنی کرنے کی کوشش کرنے والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تو غیبت کریں نہ سنیں، عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔